جہانگیر کا ہندوستان، فرانسسکو پیلسارٹ کا سفرنامہ ہندوستان، ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی۔ پارٹ 5۔ کشمیر 35 عرض البلد پر واقع ہے۔ مشرق کی جانب اس کی سرحدیں تبت خرد و کلاں تک جاتی ہیں، جو کہ 10 دنوں کے سفر کے فاصلہ پر ہے۔ جنوب میں اس کی سرحدیں کابل سے جا کر ملتی ہیں، جو کہ یہاں سے 30 دن کا سفر ہے۔ مغرب میں پونچھ اور پشاور واقع ہے۔ اس کا سب سے خوبصورت شہر دیر ناگ ہے، جہاں کے بادشاہ کے لیے ہندوستان میں سب سے عمدہ شکار گاہیں ہیں۔ اس علاقہ میں بڑے خوبصورت اور شہر اور گاؤں واقع ہیں، ان کی اتنی تعداد ہے کہ ان سب کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اب ہم سب سے مشہور شہر کشمیر، سری نگر کا بیان کرتے ہیں، جو کہ اونچے اونچے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں کا ایک پہاڑ مسلمانوں میں تخت سلیمان کہلاتا ہے، جس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں اور کئی کراماتیں اس سے منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر کئی قدیم تحریریں موجود ہیں، اور یہ کہ خود حضرت سلیمان نے یہاں اپنا تخت بنوایا تھا۔ شہر میں پھلوں والے اور دوسرے لاتعداد درخت ہیں۔ یہاں پر 2 دریا بہتے ہیں۔ ان میں سے بڑا دریا دیر ناگ سے آتا ہے، دوسرا چشمہ کی صورت میں ابلتا ہے، لیکن ان دونوں دریاؤں کا پانی نہ تو میٹھا ہے اور نہ ہی صحت مند، اس لیے یہاں کے باشندے اسے پینے سے قبل ابال لیتے ہیں۔ بادشاہ اور اس کے امراء کے لیے 3 یا 4 کوس سے پانی لایا جاتا ہے، جو صاف اور برف کی طرح سفید ہوتا ہے۔ جہانگیر بادشاہ نے پانی کو محفوظ رکھنے کی غرض سے ایک کاریز تعمیر کرائی تھی کہ جو 10-12 کوس کے فاصلہ سے قلعہ میں پانی لاتی تھی، لیکن اس خیال سے کہ اسے آسانی کے ساتھ دشمن باغی زہر آلود کر سکتے ہیں، اس نے کوئی 10,000 روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس منصوبہ کو ترک کر دیا۔ کشمیر میں اکثر غیر ملکی خون کے بنے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شاید اس کی وجہ پانی ہو، پھلوں کے کھانے سے بھی یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ شہر کے مشرق میں ایک بڑا قلعہ ہے، جس کی فصیلیں پتھروں سے بنی ہوئی ہیں اور جو کہ موٹائی میں 9 اور 10 فٹ ہے۔ یہ فصیلیں پہاڑ کی چٹانوں سے مل جاتی ہیں کہ جس کی چوٹی پر ایک محل بنا ہوا ہے۔ قلعہ کے درمیان میں بادشاہ کا محل ہے، جو کہ اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنی کشادگی اور بلندی کی وجہ سے قابل ذکر ہے۔ شمال کی جانب ملکہ کی رہائش گاہ ہے، اس کی ہمسائیگی میں اس کا بھائی آصف خان رہتا ہے۔ اس سے ذرا اور تھوڑے فاصلہ پر مقرب خاں کا محل ہے۔ جنوب کی جانب بادشاہ کا سب سے چھوٹا لڑکا شہریار رہتا ہے کہ جس کی شادی ملکہ کی لڑکی سے ہوئی ہے، جو کہ اس کے پہلے شوہر سے ہے۔ جنوب مغرب میں ابوالحسن اور دوسرے اہم امراء کے مکانات ہیں۔ یہ تمام لوگ قلعہ کے اندر رہتے ہیں کہ جس کا رقبہ اندازاً 1 کوس کے قریب ہوگا۔ شہر بذات خود کافی پھیلا ہوا ہے، جس میں کافی تعداد میں مساجد واقع ہیں۔ مکانات صنوبر کے درختوں کی لکڑی سے بنے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں شگافہ دراڑیں ہیں، انہیں مٹی سے بھر دیا گیا ہے۔ دیکھنے میں یہ مکانات بڑے شاندار نظر آتے ہیں۔ رہائش کے اعتبار سے یہ شرفا کے لیے ہیں، نہ کہ گنواروں اور کسانوں کے لیے۔ ہوا اور روشنی کے لیے انہیں جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کی چھتیں بالکل ہموار ہیں اور ان کو مٹی سے پوتا گیا ہے۔ چھتوں میں اکثر سبزی اگائی جاتی ہے یا بارشوں میں انہیں گھاس سے ڈھک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دور سے یہ چھتیں سبزے اور ہریالی کا بڑا خوبصورت و دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ اس ملک اور شہر کے لوگوں کی اکثریت غریب ہے، لیکن جسمانی طور پر یہ لوگ طاقتور ہیں اور بمقابلہ ہندوستانیوں کے زیادہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے حیرت کی بات ہے کیونکہ یہاں مردوں اور عورتوں کو بہت کم کھانے کو ملتا ہے۔ ان کے بچے گورے اور خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو پہلے اور بدصورت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے طور طریق، خوراک اور رہائش کو دیکھا جائے تو وہ انسانوں سے زیادہ جانوروں سے نسبت رکھتی۔ عورتیں قد میں چھوٹی، گندی اور خوبصورتی سے دور ہوتی ہیں۔ یہ ایک کھردرے قسم کا اونی لباس پہنے رہتی ہے، جو کہ گردن سے ناف تک کھلا رہتا ہے۔ اپنے ماتھے پر یہ ایک سرخ کپڑا باندھے رہتی ہے۔ سر پر ایک گندا اور پیلا کپڑا اوڑے ہوئے جو بازوؤں اور ٹانگوں کو ڈھکے ہوئے ہوتا ہے۔ کاٹن کے کپڑے یہاں پر بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اپنی غربت کی وجہ سے یہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ بار بار کپڑے اور لباس کو بدلیں۔ یہ لوگ مذہبی امور میں بڑے سخت ہیں۔ اکبر کے زمانہ میں کشمیر کو اس کے جنرل راجہ بھگوان داس نے ہیلے و بہانے سے فتح کیا تھا،
کیونکہ دوسری صورت میں پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے اس ملک کو فتح کرنا آسان نہ تھا۔ کشمیر میں پھلوں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، جیسے سیب، ناشپاتی اور اخروٹ وغیرہ، لیکن ذائقہ میں یہ ایران و کابل کے پھلوں کے مقابلہ میں کم تر ہے۔ دسمبر، جنوری اور فروری میں یہاں سخت سردی ہوتی ہے۔ ان مہینوں میں بارش اور برف باری ہوتی ہے اور پہاڑ برف کی وجہ سے سفید نظر آتے ہیں۔ جب گرمی میں سورج چمکتا ہے تو اس وقت برف پگھلنے سے دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے۔ بادشاہ کشمیر کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ جب ہندوستان میں گرمیوں کا موسم آتا ہے تو اس کا جسم کثرت سے شراب پینے اور افیم کھانے کی وجہ سے جلنے لگتا ہے، اس لیے وہ مارچ اپریل میں لاہور سے کشمیر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ مئی کے مہینہ میں یہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ سفر انتہائی دشوار اور خطرناک ہے۔ پہاڑی راستوں کی وجہ سے جانوروں کے لیے سامان اٹھا کر چلنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بادشاہ اور عمرہ کے استعمال کا تمام سامان مزدور اپنے سروں پر اٹھا کر لاتے ہیں۔ بادشاہ کے کیمپ کے تمام لوگ اس سفر کو اپنے لیے عذاب الہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں امیر لوگ غریب ہو جاتے ہیں اور غریبوں کو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہر چیز انتہائی مہنگی ہے۔ مگر بادشاہ ان سب باتوں سے بے پرواہ ہو کر اپنی آسائش و آرام کو دیکھتا ہے اور عوام کی تکلیف کا اسے خیال تک نہیں آتا۔ کشمیر میں سوائے زعفران کے اور کوئی ایسی پیداوار نہیں کہ جو آگرہ برآمد کی جا سکے۔ زعفران کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ جو کہ شہر کے گرد و نواح میں پیدا ہوتی ہے، وہ آگرہ میں 20 سے 24 روپیہ سیر کے حساب سے فروخت ہوتی ہے۔ دوسری قسم جو شہر سے 10 میل کے فاصلہ پر کستوری میں آ گئی ہے، وہ سب سے عمدہ ہوتی ہے اور یہ 28 سے 32 روپیہ سیر تک میں فروخت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑوں کی اون سے عمدہ قسم کا کپڑا بنایا جاتا ہے۔ آگرہ میں یہ سردیوں کے موسم میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ بڑا خوشنما ہوتا ہے۔ چونکہ اخروٹ بھی کافی تعداد میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی آگرہ برآمد کیے جاتے ہیں۔ آگرے سے جو اشیاء کشمیر بھیجی جاتی ہے وہ کھردرا ستاکائیں اور مقامی استعمال کے لیے سوتی دھاگے ہیں۔ اس کے علاوہ کالی مرچیں اور افیم بھی یہاں سے جاتی ہے۔ جائفل، لونگ اور جوتری کشمیر میں بہت مہنگی ہیں، اس لیے ان کے استعمال سے یہاں کے لوگ ناواقف ہیں۔ جب بادشاہ یہاں ہوتا ہے تو یہ اشیاء یہاں پر لائی جاتی ہیں۔